صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کا بیان۔ حدیث ہے 717، یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء فی صلاتہم، کہ لوگوں کا یہ کیا معاملہ ہے، یا لوگوں کا کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ فاشتد قولہ فی ذالک، ایسا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ حتی قال، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، لینتحن عن ذالک او لتخطفن ابصارهم، کہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں۔ یعنی اتنا سخت ناپسندیدہ ہے یہ کام کہ نماز پڑھتے ہوئے نظریں جو ہیں اوپر اٹھائی جائیں، آسمان کی طرف دیکھا جائے یا اونچا دیکھا جائے، تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اچک لی جائیں گی۔ مطلب یہ کہ ان کی بصارت اللہ تعالیٰ سلب کر لے اور ان کو وہ نابینا کر دے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب نہیں دیتا، لیکن کہنے کا منشا شاید یہ ہے کہ اگر ایسا کریں تو یہ اس بات کا یعنی لوگ اس چیز کو مستحق ہیں کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں۔ مطلب کیا ہے کہ نماز کے اندر ان کی توجہ نہیں ہے اور یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا اوپر دیکھتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نماز میں جو نگاہ ہے وہ سجدے کے مقام پہ رہے اور توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف رہے، اور خاص طور پہ آسمان کی طرف نظر اٹھانا جو ہے اس پہ سخت وعید سنائی گئی ہے اور یہ شخص سخت سزا کا مستحق ہے۔ اگلا باب جو ہے الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا بیان۔ یعنی اگر آسمان کی طرف دیکھنا تو بالکل ممنوع ہے اور اس میں خطرہ موجود ہے کہ نگاہیں اچک نہ لی جائیں، لیکن ادھر ادھر اگر اور کوئی ضرورت ایسی پیش آ گئی ہے تو کیا دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ اس باب میں 2-3 احادیث ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ 718 حدیث ہے، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اختلاس، یہ اچک لینا ہے۔ اختلاس کا معنی کیا ہے؟ اچک لینا۔ یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، کہ یہ اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ نگاہیں ادھر ادھر پھیرنا، یہ یہاں پہ چہرہ پھیرنے کی بات نہیں آ رہی۔ اگر چہرہ پھیر لیا جاتا ہے اور یا اگر انسان اپنا پورا جسم پھیر لیتا ہے تو اس پہ تو یہ خطرہ ہے کہ نماز جو ہے وہ فاسد ہو گئی ہے، لیکن خالی نگاہ پھیرنا جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے، اور اس کو اختلاس کہا گیا۔ اور اختلاس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص غافل ہوا اور دوسرا اس کی کوئی چیز اٹھا کے وہاں سے بھاگ گیا، اس کو کہتے ہیں اختلاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ پھیرنے کا مطلب ہے اختلاس، کہ شیطان طاق میں ہوتا ہے اور جیسے ہی انسان نماز میں تھوڑا سا غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں سے حصہ چرا کے بھاگ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے اور توجہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ دائیں بائیں انسان تبھی دیکھتا ہے نا جب اس کی توجہ جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف ہو جاتی ہے، تو اس توجہ میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے حصے میں اس کی توجہ نماز کے اندر قائم نہیں رہی، گویا اتنا حصہ نماز کا جو ہے وہ شیطان نے چرا لیا۔ تو نماز بالکل متوجہ ہو کے پڑھنی چاہیے، ایسی جگہ پہ نہ پڑھیں جہاں پہ ارد گرد کوئی شور ہے یا کوئی چیز ڈسٹرب کرنے والی ہے، تاکہ نماز کے اندر خشوع جو ہے وہ قائم رہے۔ اور نماز کے اندر جو چیز خشوع کو متاثر کرتی ہے وہ ظاہر سوچ ہوتی ہے، وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے، تو ان وسوسوں سے بچنا اور نماز کے اندر اپنی توجہ جو ہے وہ قائم رکھنا۔ اب دیکھیں اگلی حدیث بھی اسی طرح سے ہے، 719 حدیث ہے، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں دوسرے باب کے اندر، اور یہ حدیث بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ کان عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فی خمیصۃ، ایک چادر پہن کے نماز پڑھی، اعلام، اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، یعنی جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی اس کے اوپر پھول بوٹے بنے ہوئے تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شغلتنی اعلام ہذہ، ان نقش و نگار نے مجھے مشغول کر دیا، دھیان جو تھا نماز میں وہ نقش و نگار کی طرف ہو گیا۔ اذهبوا الی ابی جہم،
وَأْتُونِي بِجَانِيَّةٍ، اس کو لے جائیں اور مجھے سادی چادر وہاں سے لا دیں۔ ابو جہم ایک تاجر تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ ایک خوبصورت چادر پیش کی تھی، اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی خاطر وہ چادر لے لی اور اس چادر کو اوڑھ کے نماز پڑھی۔ تو کیا ہوا کہ نماز میں جو توجہ تھی وہ نقش و نگار کی طرف چلے گئی۔ تو نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر کے نقش و نگار نے مجھے مصروف کر دیا اور میری توجہ نماز کی بجائے اس چادر کی طرف چلے گئی، یعنی وقتی طور پر توجہ جو تھی وہ اللہ کی طرف سے یا نماز کی طرف سے ہٹ گئی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر کو تم ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ان سے میرے لیے سادہ چادر لے آؤ، یعنی ان کو چادر اگر ویسے واپس کرتے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوتی کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہدیہ رد کر دیا۔ تو اس بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چادر لے جاؤ اور ان سے سادہ چادر لے آؤ۔ تو بہرحال اب یہ جو اصل مقصود ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی ایسی چیز جو مشغول کر لے تو گویا نماز میں سے اتنا حصہ جو تھا وہ چوری ہو گیا، جتنے حصے میں خشوع نہیں رہا ہے توجہ کسی اور چیز کی طرف ہو گئی تو خشوع وہاں پہ ختم ہو گیا اور نماز کا اتنا حصہ جو تھا وہ شیطان نے اچک لیا۔ اسی بنا پہ فقہا کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر نقش و نگار نہیں ہونے چاہیے، جا نماز پہ بہت زیادہ نقش و نگار نہیں ہونے چاہیے، کپڑوں پہ اس طرح کی چیزیں کہ جو انسان کو مشغول کر لیں۔ بعض وقت دیکھا ہے کہ خواتین نے زیور پہنے ہوتے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں اور نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، تہیات میں بیٹھ کے اپنی انگوٹھیوں سے کھیل رہی ہوتی ہیں، یا کام والے کپڑے پہن رکھے ہیں، نقش و نگار والے کپڑے ہیں، تو نماز پڑھتے ہوئے دھیان جو ہے وہ انہی چیزوں کی طرف ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ نماز کے اندر مکمل خشوع و خضوع ہونا چاہیے اور ادھر ادھر دیکھنا خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہماری نمازیں قبول کرے کہ نماز کے اندر توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ ظاہر اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو اللہ ہی کی طرف دھیان ہونا چاہیے، اور اگر دھیان ادھر ادھر ہو گیا تو وہ ہلاکت ہے۔ سنن نبی داؤد اور نسائی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ عز و جل اس وقت تک نماز میں مشغول بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر مڑ کر نہیں دیکھتا، اور جب بندہ اپنا چہرہ قبلہ سے پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی نماز کے دوران چہرہ تو بالکل ہی نہیں پھیرنا چاہیے۔ اگر چہرہ پھیر کے یعنی سر گھما کے کسی طرف دیکھیں گے تو پھر تو بالکل اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیتا ہے۔ لیکن اگلی حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آنکھ کے ایک کنارے سے دیکھا جا سکتا ہے مجبوری کے تحت، لیکن دانستہ بلا وجہ نگاہیں اٹھا کے دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا، یہ نماز کے خشوع کے خلاف ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ توجہ جو ہے وہ سوچ کے تابع ہوتی ہے۔ اگر سوچ کی یکسوئی اللہ کی طرف ہو اور دھیان اللہ کی طرف ہو تو پھر ادھر ادھر انسان نہیں دیکھتا۔ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، توجہ ہٹتی ہے، پھر اس چیز کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے جس کو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو نماز جو ہے وہ اچکی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو نماز میں ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری نماز کا خشوع خراب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نامکمل کام ہم چھوڑ کے آگے ہانڈی چولہے پہ چڑھا کے آ کے نماز شروع کر دی ہے تو دھیان اسی کی طرف ہوگا۔ کھانا تیار ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو سوچا چلو پہلے جلدی نماز پڑھ لیں پھر کھانا کھاتے ہیں، تو وہ جیسے ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ بجائے اس کے کہ دوران نماز کھانا کھایا جائے، یہ بہتر ہے کہ کھانے کے دوران نماز پڑھ لی جائے۔ مطلب یہ کہ کھانا کھاتے ہوئے دھیان نماز کی طرف ہو تو وہ تو ایک چھوٹی بات ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے دھیان اگر کھانے کی طرف ہے تو وہ بڑی بات ہے اور اس سے نماز جو ہے وہ خراب ہوگی۔ اسی طرح یہ جو منقش کپڑوں کے بارے میں اور جا نماز اور ارد گرد کا شور، تو ہم دیکھ سکتے ہیں، خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ باہر کا شور یا اندر کا شور، دونوں شور اور چیزیں ڈسٹرب کرنے والی جو ہیں وہ نماز کو خراب کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو باب امام بخاری نے لگایا وہ یہ کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا نظر جو ہے وہ اٹھانا دائیں بائیں، تو گویا یہ شیطان کا نماز میں سے حصہ لے جانا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور خشوع کے ساتھ نماز ایک جگہ پہ نگاہیں مرتکز رکھتے ہوئے پڑھنی چاہیے۔ نگاہوں کو گھمانا نہیں چاہیے نماز کے دوران، نظروں کا گھمانا جو ہے وہ خشوع کی کمی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے خشوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازیں قبول فرمائے اور ان کو ہمارے حق میں حجت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔